مرزا صاحب، سب سے پہلا میرا سوال سی سی ڈی کے متعلق. سی سی ڈی آئی ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کو اگر دیکھا جائے یا کاؤنٹر کرائم کو اگر دیکھا جائے، دونوں مختلف چیزیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی کا اب تک جو ہونے والا کام ہے اس پہ سوال اٹھایا جانا چاہیے، یا پھر ہم یہ مان لیں کہ کم از کم ان کے آنے سے جرائم کی شرح کم ہوئی؟ بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ کے جو وقت دیا مجھے. میں پہلے یہ سی سی ڈی کا جو آپ نے بتایا ہے یہ ذرا کلیئر کر دوں. نو ڈاؤٹ کہ جب سے سی سی ڈی آئی ہے اس کے بعد سے کرائم کا گراف نیچے آیا. دوسری بات، جو سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اس سے تھوڑا سا پیچھے چل جائے تو سی ٹی ڈی تھا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ سی سی ڈی آتی اور 3 ماہ سے زائد کا عرصہ اس کو گزر چکا ہے، تو ایک بیان دیا سی سی ڈی کے سربراہ نے، سہیل ظفر چٹھا صاحب نے، کہ میں یہ 3 ماہ کے بعد جو عورت ہوگی، کوئی بہن ہوگی یا ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، وہ 20 تولے زیور ڈال کے گھر سے نکلے گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کو چھین کر لے جائے. ان کا بیان تھا. اچھا جی، اب سی سی ڈی کے آنے سے جو بڑے بڑے ڈون تھے، قبضہ مافیا تھا، جرائم پیشہ لوگ تھے، ڈکیتی، مرڈر، کڈنیپنگ فار رینسم، جب سے سی سی ڈی نے اپنا کام شروع کیا اس کے بعد یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. یعنی کہ اس قدر خوف تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ آئی ہے تو ایسے جرائم پیشہ لوگوں نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے، جواریوں نے، منشیات فروشوں نے، اور توبہ کی کہ ہم آج سے یہ کام چھوڑتے ہیں. یعنی کہ اس قدر خوف ڈیولپ ہو گیا. اچھا، ہوتا کیا ہے؟ اب جو آپ نے کویسچن پوچھا، سی سی ڈی وہ ریکارڈ یافتہ جو ملزمان ہیں ان کو ایک فہرست ہے ان کے پاس، جن کی 50-100 ڈکیتی ود مرڈر. اور یہ بڑی ایک افسوسناک بھی بات کہ ڈکیتی ود مرڈر کے دوران اس کی اگر بیٹی گھر میں ہے یا اس کی بیوی ہے یا والدہ، اس کو ریپ بھی کرتے تھے وہ لوگ. اور لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی اور گھر میں ہوتی تو وہ 7 ڈاکو تھے، وہ ریپ بھی کرتے تھے. سی سی ڈی نے پہلے ان کو پکڑا، اور ان میں سے کوئی ضمانت والا بھی تھا یا صرف یہ ریکارڈ یافتہ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں، گرفتاری عمل میں نہیں آئی؟ اچھا، یہ سارے ریکارڈ یافتہ تھے. اور ان کے اوپر جو ایف آئی آرز تھی وہ 50، 60، 70، 30، 35. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے کویسچن پوچھا نا کہ یہ ضمانت، یہ ایک سی سی ڈی کی میٹنگ ہوتی ہے روزانہ رات کو، جس میں سارے افسران آن بورڈ ہوتے ہیں ویڈیو لنک پہ، اور کچھ جو آ جاتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ متحرک گینگ کون سا ہے اور کس علاقے میں ہے. پھر وہاں پہ جو سی سی ڈی ہے وہ کام شروع کرتی ہے اور ان افراد کو پکڑتی ہے جن کے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اور پچھلے دنوں میں آپ کو بتاؤں، چونکہ علاقہ میں ایک مسجد کا امام تھا اور اس کی بیوی کو اور اس کی آنکھوں کے سامنے 3 درندے گینگ ریپ کرتے ہیں، اور وہ بیچارے کو رسیوں سے باندھا ہوتا ہے وہاں پہ سامنے، اور وہ ایک طرف ان کو مارتے تھے، وہ چیخیں مار رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اس کی مسز کو ریپ کر رہے ہوتے تھے. سی سی ڈی نے اگلے دن ہی وہ تینوں ملزمان کا سراغ لگا کے ان کو گرفتار کیا، اور جب ان کو گرفتار کر لیا تو اگلے روز ہی رات کے وقت ان کے ساتھی ان کو چھڑانے آتے ہیں. مبینہ پولیس مقابلے میں پہلے 2 ڈاکو مارے جاتے ہیں، اور اگلے دن جو تیسرا وہ فرار ہو جاتا ہے، جس کو بعد میں پھر پکڑ کے اس کا نام غالباً مرزا صاحب، ایک چیز سمجھائیے. آپ کرائم انویسٹیگیشن میں ایک لمبے عرصے سے سرگرم عمل ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے جملے جو ہیں وہ عرف عام میں بار بار آپ کو سنائی دیتے ہیں. مانوسیت کانوں کی اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ پھر اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یا آپ کو پلاٹ سارا سمجھ آتا ہے.
یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے، ایگزیکٹلی، عوام کو قربانی دینا ہوگی، ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، یہ پولیٹیکل. اسی طرح ہی یہ جتنی ضمنیاں ہوتی ہیں، جتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، جتنی وضاحتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے ملزم کو لے کے جا رہے تھے، ملزم کے ساتھی آئے، ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. یہ متعدد ایف آئی آرز میں اب تو سی سی ڈی کے ہر کیس میں ہی ہے. کسی کو بھی پکڑ لیں، اس کی اگر پتلون خون آلودہ ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سے کیسز میں وہ پکڑا گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا بیان جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ میرے ہی ہاتھوں چل گیا. اب یہ ایک ہی قسم کا پلاٹ، کم از کم پلاٹ ہی چینج کر لیں. اچھا یاسر بھائی، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس سے پیچھے ہم چلے جائیں نا عمر ورک کے دور میں، تو اس وقت پولیس مقابلہ ہوتا تھا، اس وقت کا ڈائلاگ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں، پھر اس طرف آ جاتے ہیں مختصر سے. وہ اس وقت ڈائلاگ تھا کہ ملزم کو لجایا جا رہا تھا، چیکے سے مخالف پارٹی سامنے سے آئی، دونوں طرف کراس فائرنگ ہوتی ہے. جب دیکھا کہ فائرنگ ملزمان کی طرف سے بند ہو گئی ہے تو جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 3 ڈاکو مرے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں. اچھا جی، یہ ڈائلاگ عمر ورک کے دور میں چلتا رہا. اچھا اب آ گئی سی سی ڈی. اب سی سی ڈی جو کیا کرتی ہے کہ زیر حراست ملزم تھا، نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اور ان کی جب وہ چھڑانے کے لیے آتے ہیں تو دونوں طرف فائرنگ ہوتی ہے. کراس فائرنگ میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زیر حراست ملزم مارا جاتا ہے. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو گولی ہے وہ ایک پیرائے کے اندر ہی آتی ہے، ہمارے اہلکار اس میں محفوظ رہتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے، گاڑی بھی محفوظ رہتی ہے، ایک گولی تک نہیں لگتی، کوئی چھو کے نہیں گزرے، خراش بھی نہیں آتی. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. یہی عدالت کے ایک جج ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے یا ڈاکوؤں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت ملزم کو لے کے نکلے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو خواب آتا ہے یا ابہام ہوتا ہے کہ جناب وہ لے کے نکلے اور ہم پہلے سے وہاں پہ الرٹ کھڑے ہیں. یہ صرف ساری قیاس رائیاں ہیں، ٹھیک ہے. ایک جو جملہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر ورک کے دور میں بھی چل رہا تھا. انڈیا کی مووی ہے جالی LLB، اکشے کمار اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں، اسی کے اندر بھی اس طرح کا ایک کیس ہوتا ہے. تو اکشے کمار وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جج صاحب اس سے یہ پوچھیں، یہ پچھلے کوئی 7 انکاؤنٹرز ہیں، 7 انکاؤنٹرز میں یہ اتفاقاً حادثاتی طور پہ رات کے 3:24 پہ اس موقع پہ پہنچا ہوتا تھا، وہاں پہ پولیس مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا، یہ بندے کو مار دیتا تھا. تو یہاں بھی حادثاتی طور پہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے، یا اتفاقاً یہ ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں، یہی تو بات ہے کہ جی اتفاقاً، یا کہہ لے کہ اس جملے کو ہم نے آگے بھی چلانا ہے. اچھا یہ اور بھی افسران نے پوچھا ہے، یا جن کے اہل خانہ یا لواحقین کا جو بچہ ہے اس پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، یہ جملہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ابہام ہو گیا تھا کہ اس وقت لے جائیں گے تو اس وقت آگے ان کے ساتھی پہلے سے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے.